بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا مشتاق کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، شہر کا علاقہ تھا، تو راستے میں دیکھا کہ ایک جوان آدمی تھا جو اوندے منہ گرا پڑا، کپڑے گندے میلے کے چلے، بال بھی گندے، اور اس کا منہ گوبر میں پڑا ہوا تھا۔ تو دادا مجھے حضور نے اسے دیکھا اور ٹھٹک کر رک گئے، اور بابا جی سے فرمایا کہ بیٹا، وہ جو بندہ کھڑا ہے نا، تمہیں پتہ یہ آگ ہے؟ تو بابا جی نے مسکرا کے کہا کہ حضور اگر آگ ہے تو اس کو ہم نے ضرور اس کے سامنے سے گزرنا ہے، سائڈ سے گزرتے ہیں۔ تو دادا مرشد نے بڑے پیار سے فرمایا کہ نہیں بیٹا، میں فقیر ہوں، وہ ایک ہلکی سی منزل پہ اڑ گیا ہوا ہے، اس کی رہبریت کامل نہیں ہے، اس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور راستہ دکھانا اور بتانا میرا فرض ہے، آؤ اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ہم گئے تو بابا جی نے، دادا مرشد حضور نے اس کے کندھے کو پکڑ کے ہلایا، تو اس بندے نے یوں آنکھیں کھولی، تو بابا جی فرماتے ہیں میں نے واضح دیکھا کہ جیسے اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں آنکھ کی۔ اس نے آنکھیں دیکھ کے پھر گردن نیچے کی، پھر وہیں پہ لیٹ گیا۔ تو دادا مشید نے اس کے ذرا زور سے جوڑا کہ مجھے دیکھو۔ اس نے ویسے پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، پھر نیچے گردن کر کے پھینک دی۔ تو دادا مشید حضور تھوڑا سا جلال میں آ کے بولے، اسے جھنجھوڑ کے کہا کہ مجھے دیکھو، میں وہی ہوں جسے تم مانتے ہو۔ تو جب اس نے غور سے آنکھیں کھول کے دادا مرشد کو دیکھا تو ہوش میں آ کے بیٹھ گیا۔ تو دادا مرشد حضور نے اس آدمی کے کان، منہ اپنا جو منہ ہے اس کے کان کے پاس لے کے گئے، اسے کان میں کوئی بات کہی۔ جیسے ہی بات کہی تو جو اس کی آنکھیں اور اس کی حالت غیر تھی وہ اچانک ہی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے دادا مرشد کے پاؤں پکڑ لی کہ سرکار مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ تو دادا مرشد نے فرمایا کہ نہیں، تم جس کے مرید ہو اسی کے پاس جاؤ، میرا کام اتنا ہی تھا جو میں نے کر دیا، میں تمہارا کوئی کریڈٹ اپنے سر پہ نہیں لے سکتا۔ اور تم بھی یہ مت سمجھنا کہ یہ میں نے تمہاری ہیلپ کی ہے، یہی سمجھنا کہ تمہارے مرشد نے آگے کسی بھی روپ میں تمہاری مدد کر دی، تمہاری منزل کو ٹھیک کر دیا۔ تو وہ بندہ پھر جو ہے نا، اس کو باقاعدہ دادا مرشد حضور اپنے ساتھ دربار شریف لے کے آیا، وہاں پہ نہلایا دلایا، اس کی حالت ٹھیک کی، پھر اس کو اس کے جو منزل ہے اس کو مرشد کی طرف بھیج دیا۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں ان میں اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی صوفی، اگر کوئی سالک کسی منزل پہ اٹک گیا ہے، پھنس گیا ہے، اور ان کو معلوم ہو جائے یا وہ ان سے ہیلپ مانگے تو اسے مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے، اور یہ فقیر کی ایک بہت بڑی زکوٰۃ ہے۔